پاپانگے دوہل یہی کہتے ہیں کہ میری طاقت کے پیچھے قادری وہ زندہ ہے، میری طاقت کے پیچھے قادری وہ زندہ ہے۔ میں کب سے مر جاتا، میں کب سے مر جاتا، مجھے اس نے سنبھال رکھا ہے، میں کب سے مر جاتا، مجھے اس نے سنبھال رکھا ہے۔ اور سرکار معین ملت ایسے زندہ، ایسے زندہ، ایسے زندہ کہ ہمارا ایمان ہے حضور معین ملت غوث پاک کی اولاد ہے، اور ایسی اولاد ہے کہ فقط 36 راستوں سے آپ کا شجرہ نسب غوث اعظم سے مل جاتا ہے۔ اب توجہ، توجہ، غوث اعظم کی دہلیز پر، غوث اعظم کی چوکھٹ پر چور آیا، چور آیا، چوری چھپے آیا، سب کی نگاہوں سے بچ کے آیا، غوث اعظم کے گھر میں داخل ہو گیا، جبہ غوث اعظم کو اٹھا دیا، اب جانے کی فراغ میں ہے، مگر آیا تھا چور بن کے، غوث اعظم نے لوٹایا ولی بن کے۔ تو مجھے کہنے دو جو عبد القادر آنے والے چور کو ولی بنائے، وہ عبد القادر اپنے بیٹے معین الدین کو کیا کیا نہیں دیں گے، بلا کر کیا کیا نہیں دیں گے۔ وہ چور تو نگاہوں سے چھپ چھپا کر آیا، چوری سے داخل ہوا، مگر وہ معین ملت جو الحمدللہ آن بان شان سے گجرات سے چلے عراق کی دھرتی پر پہنچے، بغداد معلیٰ پہنچے، ہزاروں لوگ غوث اعظم کے دربار میں موجود تھے، مگر غوث اعظم کا لاڈلا امیر الدین کا نواسا عظیم ملت کا لخت جگر جب آگے بڑھا ہے، جب آگے بڑھا ہے تو دربار غوث کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا تھا۔ غوث پاک نے بتایا یہ عبد القادر کا بیٹا ہے، ارے عبد القادر کے گھر اگر چور آئے تو اس پر ولایت کا دروازہ کھل جائے، تو یہ میرا بیٹا ہے، اگر اس کے لیے مزار کا دروازہ کھلے تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ غوث پاک کی اولاد تو بہت ہے، مگر غوث پاک ناز کسی کسی کے اٹھاتے ہیں، ناز کسی کسی کے اٹھاتے ہیں، اور ہمیں ناز ہے سرکار معین ملت کی ذات پر۔ غوث پاک نے سرکار معین ملت کے ناز کو اٹھایا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ کوئی پریشان حال آ جاتا، سرکار تکلیف میں ہو، سرکار بس اتنا کہتے جاؤ غوث اعظم کرم فرمائے، سرکار بغداد کرم فرمائے، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ سرکار چلے گئے۔ مومن جب مرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، سرکار معین ملت آج بھی زندہ ہے، عشق چاہیے عشق، یہاں جب آگ لگی ہوگی تو خود سرکار معین ملت کے جلوے نظر آئیں گے۔ ذرا آگ تو لگاؤ، ذرا پیار تو پیدا کرو، ذرا چاہت تو پیدا کرو اپنے اندر۔ اور الحمدللہ آج جو یہ ہر جگہ، ہر جگہ نوری ماحول نظر آ رہا ہے، یہ کہنا پڑے گا آپ کو کہ یہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور جو کمیٹی کے ممبران ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں تسلی اور تشفی کے لیے کہ آپ دل چھوٹا نہ کرے کہ سرکار چلے گئے اب ہم کیا کریں گے، اب ہم کیا کریں گے۔ آپ محنتیں کرتے رہے، محنتیں کرتے رہے، محنتیں کرتے رہے، وہ آپ کی محنتوں کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی محنتیں دیکھ کر وہ یہاں بھی آپ کو نوازیں گے، وہاں بھی آپ کو نوازیں گے، وہ وہاں بھی آپ کو نوازیں گے۔ دل چھوٹا نہ کرے، یہ جس کا کام ہے وہ جانے آپ کس کے نام سے کام کر رہے ہیں۔ کمیٹی کے ممبران نے بتایا کہ اس بار تھوڑی سی دشواریوں کا سامنا ہوا، میں نے کہا دل چھوٹا نہ کرو، وہ سرکار بغداد جو 500 سال پرانی قبر سے مردے کو اٹھا سکتے ہیں،
القادر نہ چاہے کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا، کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا، تو آپ کی مرضی کے بغیر کوئی غوث پاک کا نام نہیں لیتا، تو ہماری آپ کی کسی کی اوقات کیا ہے کہ غوث پاک کی مرضی کے بغیر ان کا لنگر کوئی کھائے کھلائے؟ یہ سب عطا غوث پاک کی ہے۔ امتحان کی گھڑیاں آتی ہے، امتحان کی گھڑیاں آتی ہے، کبھی تو کہنا پڑتا ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینوں کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، جو ایمان بچا لے وہ رہبر تلاش کر، اور جو ایمان بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ادھر ادھر کی نواز کر، بس یہ بتا کارواں لٹا کیسے؟ مجھے رہزنی سے مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج الحمدللہ یہ غوث پاک کے نام کی محفل سجی ہوئی ہے اور سارے غلام آئے ہیں، اور آپ جانتے ہو اس کی بنیاد کس نے ڈالی ہے؟ معین ملت نے ڈالی ہے۔ وہ تو ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے مگر ان کا مشن آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ غوث پاک کے دیوانے رہیں گے یہ مشن جاری و ساری رہے گا۔ ماشاءاللہ یہ کیا کوئی کم کامیابی ہے؟ کم کامیابی شادیاں سب نے کی ہے اپنی بیٹوں کی بیٹیوں کی، مگر ایک شادی کرنے میں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ سرکار معین ملت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے یہ 11واں عظیم القادری سمو نکاح ہے، اور 11 سالوں میں الحمدللہ 185 جوڑوں کی شادیاں ہماری ہمت ہماری طاقت معین ملت معین ملت، یہ نعرہ کل بھی لگا آج بھی لگا ہے اور رہتی دنیا تک لگتا رہے گا، اس لیے کہ ہمیں جو ہمتیں عطا کی ہے یہ ہمت دینے والی ذات کوئی اور نہیں ہے، سرکار معین ملت کی ذات ہے۔ ہمیں جو طاقتیں عطا کی ہے یہ طاقت دینے والی ذات کوئی اور کی نہیں ہے بلکہ معین ملت کی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلے گئے اب کون سی طاقت اب کون سی ہمت، الحمدللہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہ اور ہوں گے جن کی نظر میں چلے گئے، ہمارے یہاں تو آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ ہی رہیں گے، وہ کل بھی زندہ آج بھی زندہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور سرکار معین ملت کون سرکار معین ملت؟ ہم لوگوں نے الحمدللہ سرکار کی موجودگی میں تقریریں کی ہے، مگر ڈر لگتا تھا ہمیں اسٹیجوں پر جب سرکار آ جاتے تھے تو ان کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتے تھے میری تعریف کیا کرتے ہو، میری تعریف کیا کرتے ہو، تعریف کرنی ہو تو غوث پاک کی کرو، تعریف کرنی ہو تو سرکار رفاعی کی کرو۔ آپ فرماتے تھے تعریف میری مت کرو، کرنی ہو تو ان کی کرو۔ لوگ سمجھتے تھے بس یہ ایک سادھارن سے پیر صاحب کا نام ہے جو بروڈا میں رہتے ہیں، جمعہ مسجد کی بلڈنگ میں بیٹھتے ہیں، ان کے ابا کا مزار میمن کالونی میں ہے، پنچ محل میں ان کے مرید ہے، کالول میں جانے والے ہیں، آلول میں ماننے والے ہیں، بروڈا میں پیار کرنے والے ہیں، آسوس میں عقیدت کرنے والے ہیں، کوکمبا میں رشت کرنے والے ہیں۔ یہ پنچ محل کا خطہ ہے کہ جہاں سرکار معین ملت سے لوگ محبت کرتے ہیں، مگر آپ نے کبھی اپنی پہنچ نہ بتائی، آپ نے کبھی اپنا انٹروڈکشن نہ کروایا، اپنی پہچان نہ کروائی، مگر جب بروڈا میں سرکار معین ملت کا جنازہ اٹھا تو بریلی کی خانقاہ کا بھی کلیجہ ٹہل گیا، کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ناریرا والے بھی تڑپنے لگے، اور جہاں جہاں سنی خانقاہیں تھی، جہاں جہاں سنی خانقاہیں تھی، خانقاہوں کے صاحب سجادہ کے دل بے چینوں پہ قرار ہوئے، اور جب سرکار معین ملت کے جنازے کو دیکھا تو زمانے نے کہا کہ بستی کا پتہ اب ہمیں جنگل بتائے گا، دانشوروں کو راستہ پاگل بتائے گا، ارے
ہی بتائے گا، یہ تو فل ہی بتائے گا کون معین ملت۔ میں آپ ایک جملہ میں بولتا ہوں، آپ کو ایک جملہ کہنا ہے معین ملت، معین ملت ہے نا۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کس نے عقیدہ بچایا ہمارا؟ معین ملت نے۔ غوث سے ہم کو کس نے ملایا؟ معین ملت نے۔ پوچھا یہ احسان کس کا ہے؟ معین ملت۔ محفل میں پوچھا ایک ہی نعرہ معین ملت، معین ملت۔ معین ملت، معین ملت۔ کون معین ملت؟ نبی کے لاڈلے ہیں، علی و زہرا کی آنکھوں کے تارے ہیں، معین ملت۔ چار یاروں کے دلارے ہیں، معین ملت۔ صحابہ کے وفادار ہیں، معین ملت۔ اہل بیت کے خادم ہیں، معین ملت۔ غوث پاک کے بیٹے ہیں، معین ملت۔ غریب نواز کی کرامت ہے، معین ملت۔ سرکار رفاعی کی عطا ہے، محبوب الہی کا مظہر ہے، سبیر پاک کی نظر عنایت ہے، مخدوم پاک کے لاڈلے ہیں، وارث پاک کی آنکھوں کے تارے ہیں، امیر ملت کے گھر کے اجالے ہیں، عزیز ملت کی گلشن کے تازہ گلاب ہے، عظیم ملت کی نور نظر ہے، ہم قادریوں کے پیشوا ہے، معین ملت۔ سہاروں کے سہارے ہیں، معین ملت۔ ہم بے کسوں کے کس ہے، معین ملت۔ ہم بے بسوں کے بس ہے، ہم جس کو ٹکڑا سناتے ہیں، ہماری تکلیفوں کو آسان کرتے ہیں، مصیبتوں کو آسانیوں میں تبدیل کرتے ہیں، وہ ذات کل بھی زندہ تھی، وہ ذات آج بھی زندہ ہے، جسے دنیا سرکار معین ملت کہتی ہے۔ ابر رحمت ان کی مرکت پر گوہر باری کرے، حسرت شان کریمی ناز برداری کرے، اور ہزاروں سال روتی ہے نرگس اپنی بے نوری پر، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ آپ سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھے، قادری عظیمی سمو نکاح کو آگے